بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کون جیت پائے گا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اپنی مشہور کتاب دی آرٹ آف دی ڈیل میں صدر ٹرمپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ فون پر بات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک عام دن میں 50 سے 100 کالز کرتے ہیں اور پھر گھر جا کر بھی یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ چند روز قبل امریکی صدر نے 2 ایسی کالز کی ہیں جو بہت اہم تھیں۔ پہلی کال میں انہوں نے روسی صدر پیوٹن سے تقریباً 2 گھنٹے تک بات کی۔ دوسری کال میں صدر ٹرمپ نے یوکرائنی صدر زیلنسکی سے بات کی اور پھر اسے انہوں نے اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ میں بہت اچھی اور مفید گفتگو قرار بھی دیا۔ یوکرائن کے صدر کے ساتھ یہ گفتگو اس رویے کے بالکل برعکس تھی جو ٹرمپ نے 28 فروری کو وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی سے ملاقات کے بعد اپنایا تھا، جب انہوں نے یوکرائنی صدر کو ناشکرا اور بدتمیز قرار دے دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین کے مطابق اس بار زیلنسکی نے ٹرمپ کے لیے اپنی عقیدت اور شکریہ کے اظہار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے امریکی صدر اور ان کی قیادت کی تعریف کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہوں۔ روسی صدر کے ساتھ 2 گھنٹے کی گفتگو میں بہت سارے نکات زیر بحث آئے، تاہم جن نکات پر کافی حد تک اتفاق رائے ہوا ان میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور پاور پلانٹس کو نشانہ نہ بنانے پر اتفاق تھا۔ امریکہ کے یوکرائنی جوہری تنصیبات کا کنٹرول سنبھالنے کے امکان پر بھی گفتگو ہوئی، جس میں ریپوزیتسیا پاور پلانٹ جو کہ یورپ کا سب سے بڑا جوہری پلانٹ ہے وہ بھی شامل تھا۔ واضح رہے کہ اس وقت یہ جوہری پلانٹ زاپوریزیا جو ہے وہ روس کے قبضے میں ہے۔ اس 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد بھی روسی صدر ابھی تک بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور کسی بڑے امن معاہدے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ دنیا کے اسٹریٹجک تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت روس کے صدر پیوٹن دراصل ایک اعصابی اور نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی توجہ بہت جلد بھٹک کر ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور صدر پیوٹن سمجھتے ہیں کہ اگر میں معاہدے میں تاخیر کرتا رہا تو صدر ٹرمپ از خود ہی ان سے اکتا جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق پیوٹن کا یہ تاخیری حربہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ یورپی ممالک یوکرائن کی مزید حمایت کے لیے پوری طرح تیار ہو رہے ہیں۔ اب جو روس کی جانب سے پیوٹن اور ٹرمپ کی یہ جو 2 گھنٹے کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی، اس کے بارے میں جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق روسی صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرائن کو دی جانے والی تمام غیر ملکی فوجی امداد اور انٹیلیجنس کی مکمل بندش کو اس تنازع کے حل کی طرف پیش رفت اور اس علاقے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بنیادی شرط بننا چاہیے، یعنی تمام قسم کی غیر ملکی فوجی امداد بند اور اسی طرح انٹیلیجنس کی مکمل بندش۔ ٹرمپ کی جانب سے عارضی طور پر اس امداد کو معطل کرنا بہرحال یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر وہ پیوٹن کے ساتھ مذاکرات میں اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں تو وہ اس امداد کو مکمل طور پر بند کرنے کا اصل میں سیاسی عزم بھی رکھتے ہیں، لیکن یورپین ممالک کی صورتحال بہرحال ابھی تک مختلف ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسی ہفتے کابینہ کے اجلاس کے دوران جبکہ روس امریکہ مذاکرات سعودی عرب ریاض میں جاری تھے، اپنی کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتلایا کہ صدر ٹرمپ نے دیگر ممالک کی رکاوٹوں کے باوجود پیش رفت کی ہے۔ یہ رکاوٹیں جو ظاہرہ یورپی ممالک کے جنگی عزائم کی طرف ہی اشارہ تھا، اگرچہ ان کے الفاظ مبہم تھے، لیکن ان کا مطلب ممکنہ طور پر یہی تھا کہ یورپی یونین اور برطانیہ یوکرائن کو ہتھیار فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ صدر پوٹین نے اس امداد کی بندش کو اپنے امن معاہدے کے لیے اہم ترین شرط قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات بتلائیں کہ اس وقت پولینڈ، رومانیہ اور بحر اسود
یوکرائن کے لیے غیر ملکی ہتھیاروں کی ترسیل کے داخلی راستے ہیں جن پر امریکہ کا قطعاً کنٹرول نہیں ہے۔ جنوب مشرقی پولینڈ میں ریزرو لاجسٹک مرکز جہاں سے تقریباً 90% ہتھیار یوکرائن بھیجے جاتے ہیں، امریکہ اور پولینڈ کے اشتراک سے چلایا جا رہا ہے، لیکن اگر امریکہ دستبردار بھی ہو جائے تو یہ مرکز کام کرتا رہے گا۔ اسی طرح رومانیہ کا سپلائی روٹ جو کہ مالدووا ہائی وے ہے، جو یونانی بندرگاہوں سے یوکرائن تک ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے بنایا گیا ہے، وہ بھی امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ہے۔ امریکی فوج کا یونانی بندرگاہ الیکسینڈر پولس میں مقامی بندرگاہی سہولیات پر مشترکہ کنٹرول ہے، لیکن مالدووا ہائی وے پر اس کا کوئی براہ راست اثر نہیں ہے۔ اسی طرح بحیرہ اسود کے ذریعے ہتھیاروں کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان اناج کے نئے تجارتی معاہدے میں کارگو کی بین الاقوامی چیکنگ شامل کی جا سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی بتلایا کہ حکومت صرف اسی صورت میں کانگریس کو یوکرائن کو نیا امدادی پیکیج منظور کرنے کے لیے متحرک کر سکتی ہے اگر روس اپنی زمینی کارروائیوں کو ان علاقوں سے آگے بڑھاتا ہے جنہیں وہ اپنی سرزمین قرار دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ امریکہ کی بائیڈن دور کی امداد جلد ختم ہو جائے گی اور یوکرائن مکمل طور پر یورپین امداد پر انحصار کرے گا، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ امداد میں یہ سخت کمی، کیونکہ یورپین ممالک کے اپنے ذخائر بھی بہت کم ہو چکے ہیں، یہ چیز یوکرائن کو جنگ بندی پر مجبور کر سکے گی یا نہیں، اس کا اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح امریکی وزیر خارجہ نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوٹین اس شرط پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں کہ یا تو وہ مان جائیں کہ یورپی امداد فی الحال جاری رہے، یا پھر وہ صدر ٹرمپ پر مزید دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ یورپی یونین کو بھی اپنی پالیسی کے مطابق چلنے پر مجبور کریں۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ نے یہ واضح کیا کہ روسی صدر کو اس چیز کا علم ہے اور ان کو بتلا بھی دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں، یعنی یورپین یونین کو دباؤ ڈالنے کے معاملے میں، بہرحال ٹرمپ حکومت کے پاس اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ نے یہ ضرور کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یورپین رہنماؤں کو یہ تجویز دے دینی چاہیے کہ وہ یوکرائن کو بھیجنے کی بجائے اپنے ہتھیار پولینڈ اور رومانیہ میں ذخیرہ کریں، جیسا کہ ان کی سیکیورٹی گارنٹی معاہدہ میں بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اس معاہدے کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ نے وضاحت بھی کی کہ یہ دو طرفہ معاہدہ جو پچھلے سال برطانیہ، فرانس، پولینڈ، اٹلی اور خود امریکہ نے یوکرائن کے ساتھ مل کے کیا تھا، وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اپنی سابقہ سطح کی حمایت بحال کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اگر یورپین ممالک یوکرائن کو ہتھیار بھیجتے رہتے ہیں تو یہ نہ صرف امریکی امداد کی بندش کی تلافی نہیں کر پائیں گے، بلکہ یہ ہتھیار روس کے ہاتھوں ضائع بھی ہوتے رہیں گے، جو محض جنگ کے خاتمے میں تاخیر کا ہی سبب بنے گا۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی بتلایا کہ پوٹین یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ نیٹو کی تنظیم یوکرائن کی سرحدوں کے قریب ہتھیار ذخیرہ کرے، جو مستقبل میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں فوری طور پر یوکرائن پہنچا دیے جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق روس کو بہرحال یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ روس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نیٹو ممالک کو اپنے ہی علاقہ میں کسی ایسی کارروائی سے روک سکے۔ ان کا اشارہ یہ ہتھیاروں کو پولینڈ اور رومانیہ میں ذخیرہ کرنے سے متعلق تھا، کیونکہ یہ دونوں ممالک نیٹو کے رکن ہیں، اس لیے ان کو مجبور نہیں روس کر سکتا کہ جی یہ وہ کارروائی نہ کریں۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق اب ٹرمپ ٹیم یورپین ممالک کو یہ نکات سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ اگر یورپین ممالک یوکرائن کو مسلح کرتے رہے تو یہ نہ صرف لا حاصل ہوگا بلکہ وہ اپنے ہتھیار بھی بیکار ضائع کروائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ وہ انہیں ایک محفوظ مقام پر محفوظ کر لیں تاکہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہو تو پھر امریکہ بھی اپنی مدد بحال کر دے اور امریکی امداد بحال ہونے کی صورت میں یورپین ممالک کی طرف سے دیے گئے یہ ہتھیار بھی مؤثر رنگ میں استعمال کیے جا سکیں گے۔ ناظرین، یہ جو اب تک کی صورتحال بیان کی ہے، یہ دراصل وہ زمینی حقائق ہیں جن کا ٹرمپ یا ان کی انتظامیہ کو پوری طرح ادراک نہیں ہے۔ اب اگر صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ صرف امریکہ ہی دنیا ہے اور جس طرح امریکہ چاہے دنیا اسی طرح چلے، تو یہ بہرحال احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ دنیا میں اس وقت طاقت کے بہت سارے مراکز جو ہیں وہ ابھر چکے ہیں۔
امریکہ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی اور اپنی من مانی کر کے وہ اس دنیا پر اب اپنی دھاک نہیں بٹھا سکتا۔ روسی صدر کی بیک گراؤنڈ پر ہی اگر ذرا امریکہ غور کر لے تو سامنے آ جائے گا کہ وہ 16 سال تک روس کی خفیہ KGB میں فارن انٹیلیجنس افسر رہے ہیں۔ پچھلے 34 برس سے وہ ملکی انتظامیہ میں ہیں، جن میں 24 سال سے وہ ملک کے اعلیٰ ترین حکمران ہیں۔ اب ایسے گھاگ حکمران کو ٹرمپ جیسا کاروباری شخص اپنے جال میں پھنسا کر عالمی سیاست کی بازی جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ بہرحال یہ امریکہ کو اور صدر ٹرمپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طریق سے ان کی جیت جو ہے وہ ناممکن ہی لگتی ہے۔